آج کل کے بڑے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میں کہتی ہوں چھوڑ دیجئے لوگوں کو، ان کا تو کام ہے کہنا۔ آپ جو مرضی کر لیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آپ اپنی گردن بھی کٹا دیں گے، تب بھی بعض لوگ یہی کہیں گے صفائی سے نہیں کٹی۔ کچھ تو لوگ کہیں گے، لوگوں کا تو کام ہے کہنا۔ کیا لوگ کہیں گے کا گماں کس لیے ہر وقت؟ کیا لوگ کہیں گے کا گماں کس لیے ہر وقت؟ کچھ دیر زمانے کو بھلا کیوں نہیں دیتے؟ 4 دن کی زندگی ہے، اس میں بھی سب کو خوش کرنے میں اپنے آپ کو ہلکان نہ کر ڈالیں، اور نتیجہ 0 کا 0، تو کیا ضرورت پڑی ہے لوگوں کو خوش کرنے کی؟ خود پر توجہ دیجیے، اپنا خیال خود رکھنا سیکھیے۔ ہماری ذات بہت سے معاملات میں ہماری توجہ چاہتی ہے۔ لوگوں کو خوش کرنے یا ان کی چمچہ گیری کرنے سے بہتر ہے اپنی ذات پر توجہ دیں، اسے پالش کریں، لوگ خود آپ کی طرف بڑھیں گے۔ ہاں، باتیں بنانا پھر بھی نہیں چھوڑیں گے، لیکن کم از کم ہمیں ان سے کوئی شکایت تو نہ ہوگی۔ ہماری ذات پر تنقید کریں گے تو بھی ہمارا فائدہ، ہمیں مزید اپنی خامیوں کے بارے میں آگاہی ہوگی۔ ہماری تعریف کریں گے تو بھی ہمارا فائدہ کہ کچھ تو ہے ہم میں۔ لوگوں کو ان کے کہنے کو ہرگز خود پر سوار مت کریں۔ جب تک ہمیں یہ خوف ستاتا رہے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو ہم کچھ نہیں کر پائیں گے، ہم زندگی میں آگے کیسے بڑھیں گے؟ اگر ہم کوئی کام کرنا چاہیں گے لیکن ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ ہم بہت اونچے درجے کا کام کر سکیں، تو ہمیں یہ خوف ستائے گا کہ اگر ہم یہ ہلکے درجے کا کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بہت سے لوگ تو اس جملے کو زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ یہ جملہ اور اس جملے میں چھپا لوگوں کا خوف زندگی کی گاڑی کو قدم قدم پر روکتا ہے، انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتا اور ترقی نہیں کرنے دیتا۔ جو لوگ کسی کی پرواہ کیے بغیر اپنا کام کرتے ہیں، وہ کامیاب ہوتے چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ معاشرے کی باتوں اور لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کی وجہ سے کوئی کام نہیں کرتے، وہ کبھی ترقی نہیں کر پاتے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچنے لگے کہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیسا دکھائی دے گا، تو وہ کبھی گھڑ سوار دستے کا سربراہ نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص اس لیے چھوٹا کاروبار نہیں کرتا کہ لوگ کیا کہیں گے، تو وہ شخص کل بڑا بزنس مین بھی نہیں بن سکتا۔ اگر کوئی شخص آج اس لیے لکھنا شروع نہیں کرتا کہ اس کے بے ربط تحریر کو دیکھ کر لوگ کیا کہیں گے، تو کل یہ شخص بڑا مصنف بھی نہیں بن سکتا۔ اگر ہم لوگوں کی رائے کا اثر لینا چھوڑ دیں اور اپنے فائدے اور نقصان کو سامنے رکھ کر کوئی بھی کام کرے، تو زندگی کامیاب ہے، بے حد سادہ اور آسان ہو سکتی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر معمولی سا کام شروع کیا، مسلسل محنت اور جدوجہد کی، اور زندگی میں بہت بلند مقام حاصل کیا۔ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جنہوں نے صرف لوگ کیا کہیں گے کہ خوف سے محنت چھوڑ دی اور حاصل ہوتی ہوئی کامیابی کو ناکامی میں بدل دیا۔ معمولی سی بات سے لے کر زندگی کے اہم امور طے کرتے وقت ہماری زندگی اس ایک جملے کے گرد گھومتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ کوئی کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سوچنے کی بجائے ہم یہ سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری بھلائی کس کام میں ہے، محض اس خوف سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ ہم اپنی زندگی سے متعلق کئی فیصلے غلط کر لیتے ہیں، زندگی میں وہ کام کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں جو ہم نہیں چاہتے۔ لوگ کیا کہیں گے کا تصور ایک آزاد سوچ کو دبانے کی کوشش کا نام ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس سوچ نے معاشرے کو احساس کمتری میں مبتلا کر دیا ہے۔ انسان حقیقت سے دور ہو گیا ہے اور دکھاوے کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ شادیوں اور دیگر بہت سی تقریبات اور فضول رسوم میں بے جا اخراجات بھی اس سوچ کے مرہون منت ہیں۔ ایک غریب آدمی بھی لوگوں کی واہ واہ کی خاطر قرض لے کر بے جا اخراجات کرتا ہے۔ ہم نے اپنی روزمرہ کی زندگی کو اس جملے کا اس قدر محتاج کر لیا ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کے باوجود اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس سوچ کی وجہ سے ہماری زندگی مسائل سے دوچار ہو گئی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر لمحے، ہر میدان، ہر رشتے ناطے، ہر کام، ہر مقصد میں ہمیں یہی خوف ہمہ وقت اپنے گھیرے میں لیے رکھتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ انسان کی بقا معاشرے کے بغیر ناممکن ہے۔ اسے بہت سے معاملات میں دوسروں سے براہ راست تعاون درکار ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کیا ضروری ہے کہ ہم زندگی میں لوگ کیا کہیں گے ہی سوچتے رہیں۔
زندگی صرف ایک ہی بار ملتی ہے اور ہم اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی جملے اسی خوف کی نظر کر دیتے ہیں۔ کیا یہ ناانصافی نہیں؟ ہماری زندگی اسی ایک جملے کو سوچتے اور اس سے ڈرتے گزر جاتی ہے جو سراسر بلا جواز ہے۔ رسم و رواج سے لے کر زندگی بسر کرنے، رشتے نبھانے اور کسی معاملے میں اپنے رائے کا اظہار کرنے تک یہ خوف ہمارے اعصاب پر سوار رہتا ہے۔ ہم اس جملے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ لاشعوری طور پر بھی یہ جملہ ہمارے ذہن میں گونجنے لگتا ہے اور ہماری خود اعتمادی اور قوت ارادی اس سے متاثر ہوتی ہے۔ در حقیقت یہ جنگ جو محض دماغ میں ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر ہمارے چہرے کے تاثرات سے لے کر پوری شخصیت پر ہوتا ہے۔ لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، لیکن اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں کسی دوسرے شخص کو اپنی ذاتی زندگی اور فیصلوں میں دخل دینے کی اجازت نہیں دینی اور اسی ذہنیت کو اپنی زندگی کے فیصلوں پر حکم چلانے کا موقع نہیں دینا۔ یہ ہماری زندگی ہے اور ہمیں ہی گزارنی ہے۔ ہمیں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا پورا حق حاصل ہے۔ اپنے ہر عمل کو لوگوں اور معاشرے کے طے کردہ معیارات اور پیمانوں پر جانچنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کے طے کردہ پیمانوں پر جانچنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ کا عمل اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر اپنا دل مطمئن رکھیں اور وہ کریں جو آپ کو درست لگے۔ دوسروں کو خوش رکھیے، ضرور رکھیے، لیکن اس سے پہلے خود خوش رہیے۔ اپنے لبوں پر مسکان سجائیے، زندہ دلی سے جینا سیکھیے، ہنسیے، کھلکھلائیے، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ لوگ کیا کہیں گے۔